رحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ کو ایک دفعہ پھر پروگرام گفتگو کے اندر خوش آمدید کرتا ہوں۔ ناظرین، اکثر جب میں نماز پڑھاتا ہوں تو نماز پڑھا کر جب دیکھتا ہوں مسجد کے اندر تو مجھے ماشاءاللہ نوجوان نظر آتے ہیں۔ اور اچھا، میری ایک عادت ہے کہ میں اکثر جو نوجوان ہوتے ہیں خاص طور پہ ان سے ملتا ہوں، سلام کرتا ہوں، پوچھتا ہوں بھائی کون ہو، کہاں سے آئے ہو، کس ملک سے آئے ہو۔ اکثر گفتگو ہوتی ہے، آج بھی ہوئی، اور مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ میں جب نوجوانوں کو مسجد کے اندر دیکھتا ہوں اور نماز پڑھتے ہوئے دیکھتا ہوں۔ یقین جانیے کہ میں تقریباً اندازہ یعنی 1997 سے لے کے میری شادی ہوئی ہے، نکاح ہوا ہے 2000 میں، اور پھر میری شادی رخصتی ہوئی 2001 میں، تو 3 سال تک تقریباً میں زمبابوے میں رہا اور اکیلا تھا، میری شادی بھی نہیں ہوئی ہوئی تھی۔ تو ویسے تو یعنی اپنا اسٹوڈنٹ لائف میں تو ہم رہتے تھے نا، تو وہ تو پاکستان تھا، مدرسے میں رہتے تھے، پڑھتے تھے۔ تو اس دوران جو میں سمجھتا ہوں کہ انسان کو برائی سے جو چیز بچاتی ہے نا، آپ اگر ینگ ہیں، اکیلے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اور آپ کے پاس پیسہ بھی ہے اور ماشاءاللہ سب کچھ ہے، تو جو چیز آپ کو گناہوں سے بچاتی ہے، جو چیز آپ کو برائی سے بچاتی ہے، وہ حقیقتاً نماز ہے۔ اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے۔ جو آدمی نماز پڑھتا ہے نا، اور خاص طور پہ مسجد میں نماز پڑھے، جماعت سے نماز پڑھے، تو اللہ تعالیٰ اس کو بہت ساری برائیوں سے بچا لیتا ہے، کیونکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز بے شک فحش اور منکر کاموں سے بچاتی ہے۔ تو یہ بنیادی طور پر میری زندگی کا ایکسپیرینس ہے، یہ میرا اپنا پرسنل میں آپ کے ساتھ ایکسپیرینس شیئر کر رہا ہوں کہ انسان سب گناہ گار ہیں، ہم سب گناہ گار ہیں، انسان ہیں، اور ہم سب اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ پردہ کا معاملہ فرمائے، ستاری کا معاملہ فرمائے۔ تو جب بھی میں دیکھتا ہوں نوجوانوں کو مسجد میں تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے، اور میں ان کو بڑا انکریج کرتا ہوں کہ یار دیکھو ماشاءاللہ تم آتے ہو مسجد میں، کیونکہ جو بچے بھی آپ کو مسجدوں میں نظر آتے ہیں، خاص طور پہ وہ جو یہاں پہ کام کے لیے آئے ہیں یا اسٹوڈنٹ ہیں، پڑھنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، تو وہ بچے اگر آپ کو مسجدوں میں نظر آ رہے ہیں تو وہ بہت ساری برائی سے بچ جائیں گے، اور یقینی طور پہ نماز ان کو برائی سے بچا لے گی۔ اور پھر اس کا ایک فائدہ کیا ہے کہ برائی سے بچ گئے، کتنی بڑی بات ہے، کیونکہ اس عمر کے اندر انسان اگر گناہ میں پڑ گیا، اللہ کی نافرمانی میں پڑ گیا، کیونکہ شیطان کا حملہ بھی بہت ہوتا ہے نا، آپ جوان ہوتے ہیں، ینگ ہوتے ہیں، اور آپ کے پاس اتنا ایکسپیرینس بھی نہیں ہوتا، اور جذبات بھی ہوتے ہیں، اور پھر مواقع بھی ہوں برائی کے، تو پھر آدمی ہمارے ملک میں تھوڑے سے وہاں بھی آج کل ہے، لیکن یہاں ذرا کھلا ماحول ہوتا ہے نا، افریقہ کا بھی یہی حال تھا۔ تو اس وقت میں جو چیز آپ کو بچاتی ہے وہ آپ کا ایمان اور آپ کی نماز اور مسجد آپ کو بچاتی ہے۔ دوسری اور ایک چیز جو میں نے نوٹ کی کہ اللہ تعالیٰ خوش رکھے تبلیغی جماعت والوں کو، کہ ایک تو یہ تبلیغی جماعت والے بڑے پیارے لوگ ہوتے ہیں، اور بڑے ہمبل اور بڑے ماشاءاللہ یعنی محبت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، محبتی لوگ جن کو کہہ لیں آپ۔ یہ ان نوجوانوں کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں، ان کو کھانا کھلاتے ہیں اور ان کا خیال رکھتے ہیں، پھر چھٹیوں میں ان کو جماعت میں لے کے جاتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں گے ماشاءاللہ کہ وہ بچے جو ہے وہ بچ جائیں گے اللہ کی نافرمانی سے، گناہوں سے بھی بچ جاتے ہیں۔ تو ایک تو یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ اچھا بچے بھی وہ آپ کو مسجد میں نظر آئیں گے، یا تو وہ ان کی تربیت ہی ہوگی، ان کے والدین نے ان کی تربیت ایسی کی ہوگی، اور وہ اس لیے آپ کو وہ مسجد میں نظر آئیں، ان کی طبیعت میں، فطرت میں یہ ہوگا کہ وہ برائی کی طرف نہیں جا رہے ہوں گے، وہ مسجد کی طرف آئیں گے۔ تو یہ تو میری ذمہ داری ہے، آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت ایسے کریں۔ اور دوسرا یہ کہ اس کا فائدہ کیا، اچھے لوگوں سے ملاقات ہوگی مسجد میں۔ بھائی مسجد میں وہی لوگ آئیں گے نا جو اچھے ہوں گے، جو نماز پڑھنے والے ہوں گے، اور تو ان سے آپ کی دوستی ہو جائے گی۔ تو آپ کے بچے اگر پڑھتے ہیں یونیورسٹیز میں اور کالجز میں، اگر شہر سے باہر پڑھتے ہیں، دوسرے ملکوں میں پڑھتے ہیں، تو آپ ان سے کسی چیز کا وعدہ لے نہ لیں، صرف اس چیز کا وعدہ لے لیں کہ بھائی تم باہر جا رہے ہو، دوسرے شہر جا رہے ہو، دوسرے ملک جا رہے ہو، تو بس اس چیز کا خیال رکھنا کہ نماز کی پابندی کرنا، اور دن کے اندر کوئی 1 یا 2 نمازیں مسجد میں ضرور پڑھنا۔ اور سم ٹائم ایسا ہوتا ہے نا کہ بھئی ظہر کی نماز میں کلاس ہو رہی ہے، یہ ہو رہا ہے، تو نماز تو پڑھنی ہے، لیکن کوئی ایک نماز ضرور
مسجد میں جماعت سے پڑھنا اور ادھر امام صاحب سے ملاقات کر لینا، مؤذن سے ملاقات کرنا، ساتھیوں سے ملاقات کرنا، تعلیم کے حلقے کے اندر بیٹھنا اور وہاں پر جماعت آئی ہو تو اس کے ساتھ وقت لگانا، اس سے انشاءاللہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے بچوں کو محفوظ رکھے گا گناہوں سے، اللہ کی نافرمانی سے، اور جو ان کی زندگی کا جو قیمتی وقت ہے اور جس میں وہ ادھر ادھر ہو سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے بھی حفاظت فرمائیں گے۔